اس آیت کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے وَلَا تَنَابْزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے مت پکارو جو انہیں تکلیف دیں۔ یہاں دو الفاظ ہیں، نبجے اور لقب۔ اگر ان دونوں کا فرق سمجھ لیں تو آیت کا حسن اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نبج کا مطلب ہے کسی کو ایسا نام دینا جو اسے برا لگے، جو اس کی توہین کرے۔ یہ نام اس کے رنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے جسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی شکل، اس کی عقل یا اس کی کسی پرانی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بہت پہلے کوئی غلطی کی تھی اور آپ آج بھی اسے اسی نام سے پکارتے رہیں، یا کسی نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی، توبہ کر لی، لیکن آپ اسے بار بار اسی پرانے نام سے یاد دلاتے رہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن لوگ اسے اس کے پرانے مذہب کے نام سے ہی پکارتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اسی برے رویے میں شامل ہے، یعنی کسی انسان کو ایسے نام سے بلانا جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اسے دکھ ہوگا، یہ نبض ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے لقب۔ لقب ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن مریم ایک لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصطفیٰ ایک لقب ہے۔ یعنی لقب تو اچھی یا کم سے کم نقصان نہ پہنچانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو القاب سے مت پکارو؟ کیونکہ کبھی کبھی الفاظ برے نہیں ہوتے لیکن ان کا استعمال کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ تکلیف کبھی کبھی کھلے تانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھاتر امتحان میں فیل ہو گیا، وہ کلاس میں داخل ہوا اور استاد نے کہا آئیے بڑے عالم صاحب، آئیے بڑے سٹار اسٹوڈنٹ، الفاظ تو اچھے ہیں لیکن لہجہ تانا مارنے والا ہے، اور وہی بات دل کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ اس لیے قرآن صرف برے ناموں سے نہیں روکتا بلکہ ایسے ناموں سے بھی روکتا ہے جو ظاہر میں اچھے ہوں لیکن ان کا استعمال کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابْزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے مت پکارو جو ان کے دل کو دکھ پہنچائے۔